عمر کے رزلٹ کا فرق ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، تو بہرحال ہلاکو خان کی موت بڑی عجیب طریقے سے ہوئی ہے، اور انسان اس سے سبق حاصل کرے کہ کسی وقت بھی کوئی ظالم بھی جو بھی جس انداز میں بھی ہو اور جتنا بڑے سے بڑا ہو، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ ہلاکو خان کے بارے میں آتا ہے بڑا ظالم انسان تھا، لوگوں کو اس نے بے دردی سے قتل کیا، لاکھوں لوگ اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو ہلاکو خان کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کرتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مسلمانوں کو قید کیا۔ مسلمانوں کو قید کرنے کے بعد صفیں بنائی، اس نے مسلمانوں کو قید کر کے جب صفیں بنائی گئیں، اب اس کے اندر لوگوں کو صفوں میں کھڑا کر کے وہ قتل کرتا تھا۔ پہلی صف اس نے بنائی، پھر دوسری بنائی، تیسری بنائی۔ اب اس کے بعد اس کے جلاد اس کے پاس رہتے تھے، تو ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شاہانہ انداز سے اس کے ہاتھ کے اندر ہتھوڑا ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ جتنے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں سب کی گردنیں ختم کر دو، سب کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے۔ 3 صفیں بن چکی ہیں۔ جلاد نے پہلی صف کو جو ہے قتل کرنا شروع کیا۔ پہلی صف کو جب قتل کرنا شروع کرتا ہے اور لوگوں کے سر جسم سے جدا ہو رہے ہیں، زمین کے اوپر گر رہے ہیں، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر بڑا لطف اندوز ہو رہا ہے، بڑا عجیب طبیعت کا تھا، اس کو قتل سے ہی بڑا لطف حاصل ہوتا تھا۔ پہلی صف کے اندر ایک بوڑھا انسان کھڑا تھا، وہ غریب تھا اور بے قصور تھا اور اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ جب پہلی صف کو قتل کرنا شروع کیا، جلاد نے کاٹنا شروع کیا، وہ پہلی صف سے پیچھے دوسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بوڑھا انسان اپنی جان بچانے کے لیے پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا۔ پھر دوسری صف، جب پہلی صف کا صفایا ہو گیا، جلاد نے دوسری صف کو جو ہے قتل کرنا شروع کیا، وہ سر تن سے جدا کرنا شروع کر دیے۔ تو دوسری صف کے اندر وہ کھڑا ہوا، اسے دیکھا میری باری اب کب آتی ہے، فوری طور وہ پھر تیسری صف میں چلا جاتا ہے۔ جلاد نے دوسری صف کو بھی ختم کر دیا، پھر تیسری صف شروع ہو گئی۔ جب تیسری صف کے اندر جب وہ جلاد پہنچتا ہے، تیسری صف کو قتل کرنا شروع کرتا ہے، اب یہ بوڑھا انسان بڑا بے چین ہے، بڑا بے قرار ہے کہ ابھی جلاد میرے پاس ابھی پہنچتا ہے اور میرا بھی سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے جلاد اس کے پاس پہنچتا ہے تیزی کے ساتھ، تو اس کو جب قتل کرتا ہے تو جو ہلاکو خان کا فوری طور حکم جاتا ہے کہ ہلاکو خان کہتے ہیں رک جاؤ ابھی تھوڑی دیر کے لیے، تو فوری طور جلاد اپنا تلوار جو ہے وہ نیچے کرتا ہے۔ ہلاکو خان اس بوڑھے بابے سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے بوڑھے انسان، تو میری گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کبھی پہلی صف میں کھڑا تھا، پھر پہلی صف کے اندر جان بچا کے دوسری میں چلا گیا، دوسری سے پھر تیسری صف میں، اب تو اس کے پیچھے کوئی اور صف نہیں ہے، اب تو قتل ہو ہی جائے گا۔ آخرکار وہ بوڑھا انسان، اس کو اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ کی ذات مجھے بچا سکتی ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ساری دنیا اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ابھی تیرے ہاتھ سے ابھی بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے۔ وہ ہلاکو خان کہنے لگا میں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، تو مجھ سے کیسے بچ سکتا ہے، میری گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے اور وہ لہرا بھی رہا ہوتا ہے تکبرانہ انداز کے اندر۔ اسی لمحے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ ہتھوڑا گرتا ہے زمین کے اوپر۔ اب ہلاکو خان بڑا ہوشیار، بڑا جنگجو، اس نے یہ سوچا کہ زمین پر پہنچنے سے پہلے جلدی سے اس کو میں فضا ہی میں ہتھوڑے کو پکڑ لوں۔ اس نے جلدی سے نیچے جب جھکا اور ہتھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی، اس دوران اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکلتا ہے اور دوسرا پاؤں اس کا رکاب کے اندر دوسرا پاؤں پھنس جاتا ہے۔ اسی دوران جب وہ جھٹکا دیتا ہے، ہتھوڑے کو اٹھانے لگتا ہے، جیسے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اسی دوران اللہ کے حکم سے گھوڑا ڈر جاتا ہے، اور ڈرنے کی وجہ سے وہ دوڑ لگا دیتا ہے۔ اتنا تیزی سے دوڑتا ہے، اتنا تیزی سے بھاگتا ہے۔ ہلاکو خان بڑی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو سنبھلنے کی، گھوڑے کو روکنے کی، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور ہوتا ہے ہلاکو خان کے قابو میں نہیں آتا۔ ہلاکو خان اس طرح گھوڑا تیزی سے بھاگ رہا ہے، اور وہ پتھروں کے اوپر اس کو گھسیٹ رہا ہے، گھسیٹتے گھسیٹتے اس کا سر کبھی کسی پتھر کے ساتھ لگ رہا ہے، کبھی کسی پتھر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ فوج بھی پیچھے، پولیس والے بھی گھوڑے کو
قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھوڑا بڑا طاقتور ہے۔ آخر کار جب پولیس یا فوج اس کے پاس پہنچتی ہے، گھوڑے کو قابو میں لیتی ہے، اس دوران ہلاکو خان کا سر لہو ہو چکا ہوتا ہے، پتھروں کے ساتھ ٹکرا کر آخر کار اس کا سر پھٹ چکا ہوتا ہے اور وہیں مر چکا ہوتا ہے، اور اس کے جسم سے روح نکل کر وہ جدا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر وہ فوج بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ اس بوڑھے کی بد دعا لگ گئی۔ اس بوڑھے کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس بوڑھے کو بچا لیا۔ پھر اس فوج بھی اس بوڑھے سے خوف زدہ ہو گئی اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کو پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور بڑے بڑے ظالم جابر انسان بھی اللہ سے پناہ مانگے اور کسی غریبوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔